اسم کا عوامل لفظی سے خالی ہونا، اسم کا خالی ہونا یہ مرفوع ہونا ہے، کیا ہونا ہے؟ وہی ابتدا ہے۔ ابتدا کیا ہوتی ہے؟ اسم کا عوامل لفظی سے خالی ہونا۔ اور تو مثال دے رہے ہیں کہ عمر صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے پیچھے ایک تھپڑ لگتا ہے، کیا ادھر ادھر دے دیں، بندہ کوئی نہیں، تھپڑ کتوں لگ گیا ہے؟ تھپڑ کیا تھا؟ مطلب عاملی لفظی نہیں، کوئی مانوی کام کر گیا ہے، کیا وہ تو عمر صاحب کو جینی ہوئے نا حال، ٹھیک ہے، جنہوں نے کھوپڑی تے لائیے سیدھا ہو، بات جینے بھی ایسے ہوندے نہیں، ٹھیک ہے، سمجھو بندے نے بھی سیدھا کر چھڑ دینے۔ تو اسی طرح اسم کا عوامل لفظی سے خالی ہونا، کہا یہ وحد الفعل پڑھے ہیں تو حد تو مرفوع ہے، تو مرفوع کے لیے عامل ہوتا ہے تو رفع آتا ہے تو وہ مرفوع ہوتا ہے، تو جب عامل ہی نہیں آئے گا تو وہ مرفوع کیسے ہوگا؟ عامل کی وجہ سے رفع آتا ہے تو رفع آئے گا تو وہ مرفوع ہوگا نا۔ آپ کے اوپر ڈنڈا آئے گا تو مضروب ہوں گے نا، تو جب ڈنڈا ہی نہ آئے تو آپ مضروب کیسے ہوں گے؟ سمجھ نہیں آ رہی؟ تو مرفوع تو تب ہوگا جب رفع دینے والا رفع دے گا، ٹوپی آئے گی تو ٹوپی والا ہوگا نا، تو جب ٹوپی آنی، ٹوپی دینے والے نہیں آنا تو ٹوپی کہاں سے آئے گی؟ اب پیش دینے والا رفع دینے والا کوئی نہ ہو تو رفع کیسے آئے گا؟ تو وہ حد الفعل میں پیچھے تو عامل ہی کوئی نہیں جو رفع دینے والا ہے، تو ہم نے کہا جو نہیں ہے تو پھر اندر اندر سے کام کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ اسے کہتے ہیں ابتدا، شروع ہو رہا ہے نا، تو بس یہ اندر اندر سے کام کر رہا ہے، اس نے اس کو رفع دے دیا، کیا دے دیا؟ وہ ہے الابتدا، جو ہماری عقل میں ہے، جو ہمارے ذہن میں ہے۔ تو ہم نے کہا جس سے کلام کا آغاز ہو، کلام اسم کا کلام سے آغاز ہو وہ آغاز ہونا ہی اسم کو رفع دے دیتا ہے، اور وہ اسم کا عامل ہے اور اسم معمول ہے، اور اس پر رفع اور وہ مرفوع ہے، اور وہ کیا ہے؟ سمجھ آ گئی؟ تو حد الفعل میں اس لیے پیش پڑی۔ اب دیکھو آگے، حد الفعلی مضاف مضاف الیہ پڑھا کہ نہیں؟ فعلی کی زیر پڑی، دو اسم ہے، دو سے پہلی نام ہے، پہلے پہ ہے یہ علامت ظاہری ہے، فعل کی حد، فعل کی تو تہاڈی بھی ہوگی حد، فعل کی بات اچھا سن دینے کے اندر تہاڈے بھی آتے، تو بھی سن کے دسیا فعل حد الفعلی، فعل کی تو کی آیا کہ نہیں؟ تو یہ کی بتا رہا ہے کہ ما قبل کا ما بعد سے تعلق ہے، ما قبل کا۔ اب الگ بات ہے کہ تعلق کیندہ ہے، وہ بھی استاد ہی دسے گا، ٹھیک ہے، اسی بس یاد کرنا ہے حد الفعلی، سمجھ آ گئی اس کی؟ چلو فعل کی تعریف، فعل کی حد میں نے بتا دیا تھا، جامع معنی تعریف کو کہتے ہیں حد الفعلی، فعل کی حد کلمۃ تدل علی معنی فی نفسها دلالۃ مقترنۃ بزمان ذالک المعنی، ذالک سنو، فعل کی تعریف، فعل وہ کلمہ جو دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر جو اس کے اندر ہے، معنی جو معنی کے اندر حاصل ہوتا ہے، معنی کے، لیکن ادھر تو ہاں سے بھی لوٹ رہی ہے کلمہ کی طرف، ٹھیک ہے، اس لیے ترجمہ ایسا نہیں کہ بہرے ہو کے کرنا ہے، ایسے معنی پر ادا کرتا ہے کہ وہ معنی کلمہ میں حاصل ہوتا ہے، کس میں؟ کلمہ کے اندر حاصل ہوتا ہے، کلمہ کے وہ معنی یعنی مستقل، یعنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر سمجھ میں آتا ہے۔ تو کلمہ فعل کی تعریف، فعل وہ کلمہ جو ایسے معنی پر ادا کرتا ہے کہ وہ معنی کلمہ کے اندر حاصل ہوتا ہے، معنی حاصل ہوتا ہے، ایسی دلالت، دیکھو دلالتن مفعول مطلق بنا، دلالت کرتا ہے، دلالت کرنا یہ مصدر ہے، اور ما قبل فعل کی تاکید کرتا ہے، ما قبل دلالت کرتا ہے، دلالت کرنا، دلالت ایسی دلالت مقترنۃ، یہ اس کی صفت بن گئی، یہ بھی مؤنث وہ بھی مؤنث، یہ بھی واحد یہ بھی واحد، یہ بھی منصوب یہ بھی منصوب، یہ بھی واحد یہ بھی واحد، چار چیزیں بیک وقت مفعول کے موصوف کے مطابق ہیں، لہذا یہ تحقیق سے موصوف صفت بن گیا، دلالۃ مقترنۃ، تو وہ دلالت کرتا ہے ایسی دلالت جو ملی ہوئی ہو بزمانی ذالک المعنی، بزمانی اس معنی کے زمانہ کے ساتھ، اس معنی کا، اس کام، یہ کام جس زمانے میں ہوا اس معنی کے زمانے کے ساتھ وہ دلالت ملی ہوئی ہے، اسے کہتے ہیں فعل، اسے
جس یہاں آپ نے عام طور پر یاد کیا تھا فعل وہ کلمہ ہے جو مستقل معنی بدل کرتا ہے اور تینوں زبانوں میں سے کسی ایک سے ملا ہوا نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں فعل وہ کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر کہ وہ معنی کلمہ میں حاصل ہوتا ہے، یعنی دوسرے کلمے ملائے بغیر اس کا معنی سمجھ میں آ جاتا ہے، اور یہ ایسی دلالت کرتا ہے کہ اس کی دلالت اس معنی کے زمانہ کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ اس معنی کے یعنی یہ کام ماضی میں ہوا تو اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے دلالت، یہ مضارع میں ہوا تو اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے، یعنی مستقبل میں ہوا تو مستقبل کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ جیسے کہ ضرب یضرب اضرب، جیسے ضرب دیکھو یہ ماضی میں ہوا تو اس معنی کے زمانے کے ساتھ یہ دلالت ملی ہوئی ہے، دلالت کر رہا ہے کہ کام ماضی میں ہوا۔ اور یضرب مارتا ہے یا مارے گا، اضرب تو مار، ہے نا، تجھے ڈنڈا پھاڑ کے مارنا شروع کر دو، مثال دے رہا ہوں، اضرب تو مار۔ آگے دیکھو وعلامتہ، دیکھو ضمیر کے ساتھ اسم آیا کہ نہیں، تو یہ بھی کیا بنے، مضاف ہے۔ ادبی آستہ بول رہی ہے تسی ضمیر، اب اس کا مرجع کیا ہوگا، وعلامتہ، کیا مرجع ہے ضمیر کا، فعل دی بات ہو رہی ہے تو سارے جو ہے نا عرش تے پہنچ گئے دینے، بعد مجذوب ہو جاندے نے نا، انہوں قلم اٹھ جاندہ ہے، ٹھیک ہے، فعل دی تعریف ہو رہی ہے تو آگے کیا وعلامتہ، تو کیوں نہ حرف دی علامت تھا سنیا نے، یہ نہیں کہ کھوپڑی کو پیچھے بھی کرنا ہے کہ پیچھے جانا ہے، مر کے ادھر رہنا ہی نہیں، رجوع ہی کرنا ہے، تو ضمیرہ بھی رجوع ہی کر دیا نے، کیا کر دیا وعلامتہ ای علامت الفعل، علامت الفعل کی علامت، تو اب فعل کی بجائے ضمیر لگا کے متصل کیا، بار بار فعل بار بار فعل، تو یہ اچھا ہوتا ہے کلام میں، ٹھیک ہے، علامتہ اس کی علامت، اس کی کس کی، فعل کی، تو مضاف ہے، اردو میں اس کی، عربی میں علامتہ، اوپر سے تنوین گر گئی اور دو اسم ہے دوسری ضمیر ہے، یہ بھی آپس میں کیا ہوں گے، مضاف، وعلامتہ فعل کی علامت، یصح العین، کیا فعل کی علامت، این یصح الاخبار بہ لا عنہ، فعل کی علامت یہ ہے کہ اس کے ساتھ خبر دینا صحیح، کیا ہوتا ہے، اس کے ساتھ خبر دینا صحیح ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، خبر کا دینا صحیح، اس کے ساتھ لا عنہ، لا تو کہ لا جڑا پیچھے لا آیا سی، پھر اگے بھی لا آ گیا، نہ کہ اس سے یصح الاخبار، یعنی لا یصح الاخبار عنہ، یہ نہیں کہ اس سے خبر دینا صحیح ہو، نہیں، اس کے ساتھ خبر دینا صحیح ہے، بہ اور عنہ کا فرق ذہن میں رہنا ہے، اسم کے لیے عنہ اور فعل کے لیے بہ، فعل کے لیے یعنی اسم کے متعلق خبر دینا صحیح ہوتا ہے، فعل کے ساتھ خبر دینا صحیح ہوتا ہے، یعنی فعل مسند بنتا ہے مسئلہ ہے نہیں، تو جو مسئلہ ہے اس کے متعلق خبر دینا صحیح ہے، جو محکوم علیہ ہے اس کے متعلق خبر دینا صحیح ہے، لیکن جو محکوم بھی ہے اس کے ساتھ خبر دینا صحیح ہے، اور جو مسند بھی ہے اس کے ساتھ خبر دینا صحیح ہے، اور ادھر وہ کیا ہے، فعل کی علامت، کس کی، فعل وہ ہے جس کے ساتھ خبر دینا، یہ فعل کی علامت، خبر دینا صحیح ہے، لا عنہ اس کے متعلق خبر دینا صحیح نہیں، وَدُخُولُ قَدْ، اور دوسری کیا ہے اس کی علامت اور اس کا خاصہ، اس پہ حرف قد داخل ہوتا ہے، حرف پڑھا نا آپ نے علامات فعل میں، وَدُخُولُ قَدْ، اور قد کا داخل ہونا، حرف قد کا، اور وَالسِّینِ، اور سین کا داخل ہونا، کس کا، سوفا، اور والجزمی، اور حرف جزم یا جزم کا ہونا، والتصریف الی الماضی والمضارع، ماضی اور مضارع کی گردان، ماضی اور مضارع کی گردان، وقولہ امرا او نہیا، اور اس فعل کا امر ہونا یا نہیں ہونا، تو یعنی امر فعل ہوتا ہے اور نہیں بھی فعل ہوتا ہے، یہ بھی فعل کی علامت ہے، واتصال الضمائر البارزۃ المرفوعۃ، ضمائر بارزہ مرفوعہ کا متصل ہونا، کس کے ساتھ، فعل کے ساتھ، فعل کے ساتھ ضمائر بارزہ مرفوعہ ملی ہوتی ہیں، یہ بھی کس کی نشانی ہے، فعل کی نشانی ہے، نحو ضربت ضربتی، ضربتما ضربتم، ضربتی ضربتن، یہ سارے یعنی ضربت ضربتی ضربتما ضربتو، ضربت ضربتما ضربتم، ضربتی ضربتما ضربتن، ضربتو ضربنا، ضربا ضربو، یہ ساری جو ضمیریں ہیں یہ ضمائر بارزہ جو فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، تو یہ فعل ہے، کیوں کہ ضمائر بارزہ فعل سے ملی ہوتی ہیں، ضمائر بارزہ مرفوعہ فعل کے ساتھ ہی
و تاؤ تانیس ساکنہ، اور تائے تانیس کس کی؟ تانیس کی، تائے ساکنہ کس کی؟ مؤنث کی تائے ساکنہ، یہ بھی فعل کی علامت ہے، کس کی؟ جیسے ضربت، ایک وہ تائے مؤنث ہے لیکن ساکن ہے، کیا ہے؟ ساکن ہے، تو تانیث کی علامت ہے تا، کس کی؟ اور ساکنہ، یہ فعل کے ساتھ ملی ہوتی ہے۔ وَنُونَ التَّأْکِیدِ، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ تاکید کے دو نون، تاکید کے، یہ بھی کس کی ہے؟ فعل کی۔ فَإِنَّ كُلَّ هَذِهِ خَوَاصُ الْفِعْلِ، یہ سارے کے سارے فعل کے خاصے ہیں، یہ سارے کے سارے۔ اب یہ دیکھ لو، وَقَوْنُ أَمْرًا وَنَحْيًا، کون وہی ترکیب، اور امرًا ونحیًا اس کا اسم خبر، اور پھر عطف پڑھ کے نحیًا بھی منصوب۔ اتصال الضمائر بارزہ، الف لام داخل ہے، اس پہ نہیں ہے مضاف مضاف ہے، اتصال الضمائر، ضمائر پہ الف لام ہے، بارزہ پہ بھی الف لام ہے، مرفوعہ پہ بھی، تو ضمائر کی دو صفتیں ہوئیں، ایک بارزہ ایک مرفوعہ، کہ ضمائر ہوں، ضمائر بھی ظاہری نظر آتی ہوں، پڑھی جاتی ہوں، اور مرفوع، اور تو اس کی دو صفتیں بیان کی۔ اب چلے اس کے حاشیے کی طرف۔ میں نے صرف عبارت آپ کو تھوڑی سی سمجھائی ہے کہ آپ کو عبارت کچھ سمجھ میں آ جائے، کچھ آئیے سمجھ میں، تو اس طرح سننا ہے آگے۔ کچھ ہی میں پوچھ رہا ہوں، ساری تو پوچھ نہیں رہا۔ کلیمتن کہا، وحد الفعلی کلیمتن، فعل کی تعریف وہ کیا ہے؟ فعل کلمہ، ہی کلمہ، ہوا کلمہ، وہ کلمہ ہے، وہ کیا ہے؟ جب یہ کہا تو موصوف، یہ کیا ہے؟ موصوف، کلمہ کیا ہے؟ پیچھے دیکھو نا، سادیوتی صفت نہیں بیان کی دی جا رہی، آپ کہتے ہیں کہ امیر حمزہ کیا ہے، تو آگے جو بھی بیان کریں گے امیر حمزہ کی صفت ہی بیان کریں گے۔ کلمہ کیا ہے؟ کلمہ تدل، دلالت کرتا ہے معنی پر، تو یہ دلالت کرنا، یہ پورا جملہ، پورا مفہوم، یہ پیچھے کلمہ کی صفت ہے، کیونکہ موصوف کی صفت جملہ فعلیہ بھی آتی ہے، جملہ، تو یہ پوری صفت ہے۔ تو کہتے ہیں کلمات موصوف ہے، جنس یشتمل المقصود وغیرہ، اور یہ جنس ہے، تو جنس بتایا تھا قلیل و کثیر کو شامل ہوتا ہے، تو لہذا یہ مقصود کو بھی شامل ہے، غیر مقصود کو بھی شامل ہے، مقصود کو بھی اور غیر۔ اور جب کہا تدل علی معنی فی نفسها، ای بنفسها صفت، یہ ایک صفت ہے، کیا ہے؟ کس کی؟ کلمتن کی صفت ہے۔ فصل خرج بالحرف، تو یہ ایک فصل ہے جس سے حرف نکل گیا، جس سے صفت ہے نا، اور یہ فصل ہے پہلی، کہ جب کا معنی بدلا کرتا ہے فی نفسہا، تو حرف تو کرتا نہیں ہے، لہذا حرف کیا ہو گیا اس فصل سے؟ یہ آئی حرف کو لے گئی، حرف کو کہا چلو باہر، کہنے نہیں اسی آ گیا ہوں تسی جاؤ، تسی ناقص سے ہم کامل ہیں۔ اب تدل علی معنی فی نفسہ آیا، حرف کو لے گیا، وگرنہ کلمہ کے اندر تو یہ بھی تھا، حرف کلمہ میں نہیں تھا نا، تو جب یہ آیا تدل علی معنی فی نفسہ، کہ وہ معنی فی نفسہ، تو لہذا حرف کو کیا ہو گئی؟ چھٹی۔ وقولوا دلالۃ مقترنۃ بزمان ذلک المعنی، جب کہا اس معنی کے زمانہ کے ساتھ دلالت ملی ہوئی ہے، فصل آخر، یہ دوسری فصل ہے، خرج بالاسم، اس سے اسم نکل گیا، اس سے، کیونکہ اسم کی دلالت معنی کے ساتھ نہیں ملی ہوتی، معنی کے ساتھ یعنی ماضی مضارع کسی کے ساتھ، لہذا اس قید نے اسم کو بھی کیا کیا؟ نکال دیا۔ اور اقتران جو کہا کہ دلالت فعل کی ملی ہو اس معنی کے زمانہ کے ساتھ، ٹھیک ہے، اس اقتران سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں وضع کے اعتبار سے اقتران ہے، کس کے اعتبار سے؟ جب واضح نے وضع کیا اس وقت اس لیے وضع کیا کہ اس کی دلالت اس معنی کے زمانہ کے ساتھ ملی ہو، اس تو وضع کے اعتبار سے ہو، پس فلا یخرج مثل نعم و عصا، پس نعم اور عصا کی مثل اس سے نہیں نکلے گا۔ نعم دیکھو آپ نے پڑھا نعمہ اور عصا، نعمہ آپ نے پڑھا نعمہ افعال مدہ میں، افعال مدوزہ میں نعمہ بیسا پڑھے آپ نے، اور عصا قادہ یہ آپ نے پڑھے۔ اب آپ سے کوئی سوال کر دے یہ تو فعل ہے، یہ کیا ہے؟ تو فعل کی تعریف تو یہ ہے کہ وہ دلالت ایسی ہے کہ اس معنی کے زمانہ کے ساتھ ملی ہوتی ہے، ماضی مضارع یا اس سے، تو نعمہ بیسا میں کون سی ہے ہمیں پتہ ہے، یہ فعل تو ہیں، لیکن ان کی دلالت کہاں ملی ہوئی ہے؟ زمانے ماضی کے ساتھ یا حال کے ساتھ، یہ تو مدح پہ دلالت کر رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آگے تو کہیں گے
ہماری یہاں اقتران سے مراد وضع کے اعتبار سے ہے کہ جب واضح نے اسے وضع کیا تھا تو کس لیے کیا تھا؟ زمانے کے لیے ساتھ کیا تھا، لیکن بعد میں زمانے سے نکال دیا گیا، بعد میں تو اسی بعد اللہ کام نہیں دیکھتے، اسی ابتدائی دیکھنے ہیں، اسی سمجھ آ گئی؟ تو ابتداءً یہ وضع کیا گیا تھا، بعد میں اگر زمانے سے نکال بھی دیا گیا تو وہ ہماری تعریف کے خلاف نہیں نکلے گا، نہیں، وہ فعل ہی میں داخل رہے گا۔ کس میں؟ سمجھ آ گئی اس کی؟ آگے علامات فعل۔ اب سنو اس کا حاصل کیا ہے؟ ان یصح الاخبار به، اس کے ساتھ خبر دینا صحیح ہے۔ اس کے ساتھ کیا مطلب؟ اس کے ساتھ خبر دینا صحیح ہے، اس کے متعلق خبر دینا صحیح نہیں۔ مطلب یہ ہے، حاصل یہ ہے، حاصل ان صحت الاخبار به علی قسمین، علی قسمین، علی اس کے ساتھ خبر دینا صحیح ہے، یہ دو قسموں پر ہے، یہ یعنی فعل کی علامت ہے اس کے ساتھ خبر دینا۔ ایک تو یہ بات کی تھی نا، لیکن یہ کہتے ہیں کہ خبر دینا اس کے ساتھ صحیح ہے، اس کی دو قسمیں ہیں، اس کی ایک احدہما ما یکون مع صحت الاخبار عنہ وثانیہما ما یکون مع عدم صحت۔ کہتے ہیں دو قسم، ایک یہ ہے کہ یہ خبر دینا اس کے ساتھ صحیح ہے، یہ اخبار عنہ کی صحت کے ساتھ ہوتا ہے۔ کس کے؟ اخباری عنہ کی صحت کے ساتھ یہ ہوتا ہے۔ ایک کیا قسم ہے کہ خبر کا دینا اس کے ساتھ صحیح ہے، ساتھ اس کے کہ اس کے متعلق بھی خبر دینا صحیح ہے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ یعنی اس کے ساتھ خبر دینا صحیح ہے، اس کے ساتھ بھی کہ اس کے متعلق خبر دینا بھی صحیح ہے، اس کے یعنی دونوں ہی بنتا ہے، دونوں مسند بھی بنتا ہے، ساتھ مسند الیہ کے ساتھ پہلی قسم۔ سمجھ آ گئی؟ اس کے ساتھ خبر دینا صحیح ہے، ساتھ اس کے کہ اس کے متعلق خبر دینا بھی صحیح ہے، تو یہ پہلی قسم ہوئی۔ اور دوسری ما یکون مع عدم سے، اس کے ساتھ خبر دینا صحیح ہے اور ساتھ اس کے کہ خبر اس کے بارے میں دینا صحیح نہیں ہے، اس کے بارے میں خبر دینا۔ اب آسان کر کے بتا دوں کہ پہلی قسم انہوں نے بتائی کہ ایک وہ ہے جس کے ساتھ خبر دینا صحیح ہے، وہ مسند ہے، تو اس کے متعلق خبر دینا بھی صحیح ہے، یعنی مسند بھی بنتا ہے، مسند بھی بنتا ہے۔ اور دوسرا وہ ہے کہ خبر دینا اس کے ساتھ تو صحیح ہے لیکن اس کے متعلق خبر دینا صحیح، یہ دوسری قسم ہو گئی۔ یہ کون سی؟ تو پہلی قسم اسم کیا ہے کہ وہ اس کے ساتھ بھی خبر دینا صحیح ہے، ساتھ اس کے کہ اس کے متعلق بھی خبر دینا صحیح ہوتا ہے، یعنی وہ مسند بھی بنتا ہے، مسند بھی بنتا ہے، لیکن فعل وہ ہے کہ جس کے ساتھ خبر دینا صحیح ہے، ساتھ اس کے کہ اس کے متعلق خبر دینا، یعنی فعل محکوم علیہ نہیں بنے گا، فعل محکوم بھی، اور فعل وہی بنے گا جس کے ساتھ خبر دینا صحیح ہے، اس کے متعلق نہیں۔ فالاول من علامات الاسم، پس اول اسم کی علامات میں سے ہے، وہ کیا؟ یعنی جس کے متعلق خبر دینا صحیح ہے اس کے ساتھ خبر دینا بھی صحیح ہے، اس کے وہ اسم کی علامات میں سے ہے۔ اور دوسری کہ جس کے متعلق خبر دینا صحیح نہیں لیکن اس کے ساتھ خبر دینا صحیح ہے، یہ فعل کی علامات میں سے ہے۔ کس کی؟ اب سمجھ آ گئی کس کی علامات میں سے ہے؟ وقولہ قد، اور جو کہا قد کا داخل ہونا فعل پر، کیوں؟ کہتے ہیں لِأَنَّ اما للتقریبی، اس لیے حرف قد تقریب کے لیے آتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ قریب نہیں کرتا ماضی کے معنی کو حال کے، کس کے؟ یعنی کہا ابھی عمر صاحب آئے ہیں، ابھی پہلے بھی آئے تھے لیکن ان پھر آئے ہیں نا، تو کیا کہیں گے؟ ابھی عمر صاحب تشریف لائے، ابھی، تو بتاؤ حال کے قریب ہوئے کہ نہیں؟ تو یہی ماضی قریب ہے، یہی، تو اب ہم کیا کہیں گے؟ ابھی تشریف لائے، قد جاء عمرو، قد جاء عمرو، نہیں عمر کے بجائے قد جاء حافظ عمر، حافظ عمر، ٹھیک ہے، یعنی مطلب حافظ عمر صاحب ابھی تشریف لائے، ابھی، تو یہ حال کے قریب ہوا کہ نہیں؟ اس لیے سے کہیں گے قد للتقریبی، قد ماضی بھی آیا تو اس نے ماضی مطلق کو ماضی قریب کے معنی میں کر دیا، کس کے؟ ماضی قریب کے۔ بس اسی طرح اب جب پڑھتے ہیں قد قامت الصلاۃ، قد، تو یہاں بھی قد کس کے لیے آتا ہے؟ نماز کھڑی ہو گئی، ٹھیک ہے، تو کھڑی ہونے لگی ہے نا، تو دیکھو قد قامت الصلاۃ، ٹھیک ہے، نماز کھڑی ہو گئی ہے، نماز، تو ابھی نماز، تو بس حال کے قریب ہے تو قد آیا۔ یا پھر یہ لفظ قد تقلیل کے لیے آتا ہے،
کس کے لیے؟ کس کے لیے آتا ہے؟ یعنی کمی بیان کرنے کے لیے. کیا بیان کرنے کے لیے؟ کمی، قلت بیان کرنے کے لیے آتا ہے. جیسے ان القذوبا قد یصدق، بڑا جھوٹا کدی کدی سچ بول جاتا ہے. بڑا، دیکھو مضارع پہ قد یصدق، یہاں قد بمانا تقلیل آئے گا، یعنی بڑا جھوٹا. دیکھو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس آ کے سچ بول گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ ہے تو جھوٹا تھا، بات سچی کر گیا. بات وہ کون تھا؟ ذاکا شیطان. ابو ہریرہ 3 دن جو تھوڑے کو لائے وہ شیطان تھا، لیکن آپ نہیں جان سکے، آپ کے آقا کو پتا وہ شیطان تھا. اس لیے میرے آقا شیطانوں کو جانتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یار تو پھر یار ہوتے ہیں، جن سے شیطان پوشیدہ نہیں، یار کہاں سے پوشیدہ ہوں گے؟ تو وہ بھی حضور جانتے تھے میں ہے تو جھوٹا تے بات سچی کر گیا. ان القذوبا قد یصدق، جھوٹے کدی کدی سچی بات بھی کر جاتے ہیں تو انہوں کی غلامی نہیں کر لینی چاہیے. سمجھ آ گئی؟ تو قد یصدق یہاں تقریر کے معنی میں آتا ہے. او للتحقیقی، یا قد تحقیق کے لیے آتا ہے. کس کے لیے؟ قد یعلم اللہ، تحقیق اللہ جانتا ہے. تحقیق اللہ. اب دیکھو جو بات کرنے لگی، وَكُلُّ ذَلِكَ لَا يُتَصَوَّرُ إِلَّا فِي الْفِعْلِ، یہ تقریر کے لیے آئے، یہ تحقیق کے لیے آئے، ٹھیک ہے، یہ تقریب کے لیے آئے، یہ متصور ہی نہیں ہو سکتا مگر فعل میں. کس میں؟ بس تقریر بھی فعل میں ہوتی ہے، تقریب بھی فعل میں ہوتی ہے، اور تحقیق بھی فعل میں ہوتی ہے. تو بس یہ فعل کی علامت ہی ہوئی. کس کی؟ قد پہ کس پہ داخل ہوگا؟ سمجھ آ گئی؟ تو اب یہ کون سمجھے گا؟ یہ کوئی علماء ایسے بیٹھے ہوئے ہیں علماء. تو فعل میں ابھی تھوڑی دیر ہوئی آیا تو آنا فعل ہی ہے نا، تو فعل پہ داخل ہوا ہے. اور کبھی کبھی سچ بولتا ہے، تو یہ سچ بولنا فعل ہے کوئی کھیل ہے؟ فعل ہے. تو فعل ہی میں اس پہ قد داخل ہو رہا ہے، اسی میں تقلیل بیان ہو رہی ہے. اور تحقیق کس کی ہے؟ اللہ جانتا ہے. جاننے میں اللہ جانتا ہے. قد یعلم اللہ، تو دیکھو قد یعلم پہ داخل ہوا ہے فعل پہ، قد یصدق فعل پہ ہی قد داخل ہوا، قد قامت فعل پہ ہی داخل ہوا. تو پتہ چلا حرف قد فعل ہی کا خاصہ ہے. فعل. اللہ جل وعلا عمل کی توفیق عطا فرمائے.